ہیلو دوستو، میرا نام عبدالستار ہے اور میں ایک بلاگر ہوں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی کی لہر چل رہی ہے اور اس تبدیلی کے دائرہ کار میں سعودی عرب بھی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب جو ہے وہ سیکولر ہونے جا رہا ہے؟ وہ لبرل آئیڈیاز کو اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں انہوں نے سخت اقدامات کیے اور انہوں نے تبلیغی جماعت کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا اور ان کی سرگرمیوں کے حوالہ سے حرم کے جو مفتیان ہیں انہیں ایک فرمان جاری کیا گیا ہے کہ وہ جمعہ کے اجتماعات میں تبلیغی جماعت کے معاشرے پر پڑنے والے جو منفی رجحانات ہیں ان کا تذکرہ کریں اور تبلیغی سرگرمیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 80 کے قریب اپنے پرانے بزرگوں کا جو لٹریچر ہے، جس میں سید قطب، حسن البنا، ابوالعلا سید مودودی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ان کا لٹریچر ضبط کر لیا ہے اور لائبریریز کو تاکید کی ہے کہ آئندہ سے ان کی کتابیں لائبریری میں نہیں رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کنسرٹ ہو رہے ہوئے ہیں، جس میں بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو بلایا گیا اور اس کے علاوہ دوسری بالی ووڈ کی جو اداکارائیں ہیں انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا اور تقریباً ان کو دیکھنے کے لیے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ امڑ آیا ہو۔ اور وہاں کی تصاویر دیکھ کر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جیسے کہ کسی قوم کو بہت عرصے تک کسی جبر پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو اور اس کو اچانک سے آزادی ملی ہو اور وہ باہر آ کر اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں۔ دوستو، سعودی عرب کا ذاتی معاملہ ہے اور وہ جیسے بھی اپنے ملک کو جس حساب سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کرنے میں خود مختار ہیں اور آزاد ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے یہاں جو سڑکوں پر آئے دن خون ریزی ہوتی رہتی ہے، آئے دن موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے اور مذہبی جماعتوں کو تو چھوڑیے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی مذہبی کارڈ استعمال کر کے اپنا ووٹ بینک سیکیور کرتے رہتے ہیں اور مذہب کے نام پر ہی ووٹ لیتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جتھوں کا روپ دھار کر اپنے مطالبات ان سے منواتی ہیں اور انہیں ان کے مطالبات کو ماننا پڑتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ مذہبی مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ اقتدار حاصل کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو منافقت کا خول پہن کر ان کو اپنے سسٹم میں ایکسیپٹنس بھی دیتے ہیں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے ہمارا روحانی مرکز ہے۔ اگر جبری پابندیوں کے بعد انہیں اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ انسانوں کو ان کی انفرادیت کا حق دیے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں انفرادیت کو پروان چڑھانا ہوگا۔ کسی بھی انسان کو کسی ایک فلسفے، کسی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ جینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہی آج کی دنیا کا تقاضا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ہمارا روحانی مرکز بڑے اچھے سے یہ چیز سمجھ گیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم ابھی بھی چند جتھوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو کسی نہ کسی صورت میں حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی اپنے معاشرے کا جو رخ ہے اس کا کوئی
رخ سیدھا نہیں کیا، کسی ڈگر پہ نہیں ڈالا ہم نے اپنے معاشرے کو۔ ہم آدھا تتر اور آدھا بٹیر جیسی قوم ہیں، تو جہاں پر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنے معاشرے کو فریڈم کی طرف لے کے جائے گا۔ دوستو، ایک اور گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں، جہاں پر بڑے بڑے فری تھنکرز کو مدعو کیا گیا اور وہاں پر فلسفہ کے اوپر بہت بڑی ڈسکشن ہوئی ہے اور بڑے بڑے دنیا کے نامور اسکالرز کو وہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ اور سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فری تھنکنگ یا فلسفہ ایگزسٹنس اور فری ول کے اوپر بات کرنا حرام تھا، لیکن اب سعودی عربیہ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ فلسفہ بھی پڑھائیں گے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بدلتی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر سکیں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے ہر انسان کا ذاتی فعل ہوتا ہے، اور سعودی عرب کو اس بات کی بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کا سوچ لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کا کب سوچیں گے؟ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کو کومنٹس باکس میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن ہو جائے اور آپ تک میری ہر ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تھینک یو۔